السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سال سوم کے عزیز طلبہ، جو ہے مختصر القدری کا آج کا جو سبق ہے اس سبق کو میں شروع کرنے جا رہا ہوں۔ تو پہلے عبارت روزانہ کی طرح عبارت پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد 3-4 مسئلہ جو ہے بوئے کے سلسلے میں ضروری مسئلہ ہے، ان کا ترجمہ اور مطلب جو ہے وہ بیان کر دیتا ہوں۔ عبارت ہے فَإِذَا حَصَلَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ لَزِمَ الْبَيْعُ وَلَا خِيَارَ لِوَاحِدٍ مِّنْهُمَا إِلَّا مِنْ عَيْبٍ أَوْ عَدَمِ رُؤْيَةٍ۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے وَالْأَعْوَاذُ الْمُشَارُ إِلَيْهَا لَا يَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَةِ مِقْدَارِهَا فِي جَوَازِ الْبَيْعِ۔ تیسرا مسئلہ ہے وَيَجُوزُ الْبَيْعُ بِثَمَنٍ حَالٍ ومؤجل اذا كان الاجل معلوما۔ پہلے تینوں مسئلہ کو سمجھ لیجئے۔ تو پہلا مسئلہ ہے کہ جب متعاقدین کے درمیان متعاقدین میں ایجاب اور قبول ہو جائے، ایجاب اور قبول ہو جائے۔ ایجاب سے کیا مطلب ہے، یاد رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا بات۔ قبول اور ایجاب دونوں کے اندر ہو جائے تو لازم البیع، بیع جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے۔ اب جس نے سمن دیا اس کا حق بن جاتا ہے کہ وہ جس سامان کے بدلے میں اس نے سمن دیا ہے وہ سامان کے اوپر قبضہ کر لے، اور جو بیچنے والا ہے، سامان دینے والا ہے، اس کا یہ حق ہو جاتا ہے کہ اس کی قیمت جو ہے وہ لے لے۔ ولا خیار لواحد منہما، اب ان دونوں میں سے کسی کو اختیار نہیں ہے، بوئے کو فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہے، الا من عیب او عدم رؤیت، یا تو مگر اس صورت میں اختیار ہوگا بوئے کو یعنی فسخ کرنے کا جبکہ جو سامان بیچا جا رہا ہے اس سامان کے اندر کوئی عیب نظر آ جائے یا تو عدم رؤیت، وہ سامان موجود نہ ہو۔ عبارت کا خلاصہ یہ نکلے گا کہ حنفیہ کے نزدیک، پوری عبارت کا خلاصہ اصل میں حنفیہ کے نزدیک جو ہے وہ خیار مجلس کسی کو حاصل نہیں، متعاقدین میں سے کسی کو حاصل نہیں ہوتا۔ خیار مجلس کسی کو حاصل نہیں ہوتا ہے کہ جس مجلس میں بیٹھ کر کے وہ عقد کر رہے ہیں دونوں، اس نے کہا کہ میں نے فلاں چیز یہ بیچنے کے لیے لایا، یہ بیچا، اس نے کہا کہ اتنے میں لے لیا، اب ایجاب و قبول ہو گیا، ایجاب و قبول ہو گیا۔ اب اسی مجلس میں بیٹھ کر کے اختیار، مجلس کا اختیار یعنی بیع کو فاسد کرنے کا، فسخ کرنے کا، توڑنے کا حق جو ہے وہ کسی کو نہیں ہوگا۔ ہاں، دو صورت ہے کہ جو ہے بکری لے کر کے آیا تھا کہ بکری تو کھڑی ہے تو اس کو بیچ دیا، بیچنے کے بعد پیسہ بھی لے لیا۔ اب بکری جب چلنے لگی تو معلوم ہوا کہ بکری جو ہے وہ لنگڑی ہے، تو اب جا کر کے وہ مشتری جو ہے، خریدنے والا ہے، جو بیع کو فسخ کر سکتا ہے۔ یا تو جس چیز کو بیچ رہا ہے وہ یہاں موجود نہیں ہے، گھر پہ رکھا ہوا ہے، دونوں یہاں بازار میں بیٹھ کر کے یا تو کہیں پر بیٹھ کر کے جو ہے وہ عقد و خرید و فروخت کر رہے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ خیار مجلس اس کو حاصل ہوگا کہ اس بیع کو، کہ جب کہے گا کہ نہیں بھائی میں نے سامان نہیں دیکھا ہے، جو ایجاب و قبول ہو گیا اس کو میں فسخ کرتا ہوں، میں نے سامان نہیں دیکھا ہے، پھر بعد میں کوئی عیب نکل آئے تو پھر تمہارے اور میرے درمیان جھگڑا ہو جائے گا، لہٰذا میں اس کو فسخ کرتا ہوں۔ جب جاؤں گا تمہارے گھر پہ یا وہ سامان لے کر کے آؤ گے تب جا کر کے ہم نئے سرے سے جو ہے وہ خرید و فروخت کریں گے۔ یہ ہے خلاصہ، اور ماحصل جو ہے وہ حنفیہ کے نزدیک خیار مجلس کوئی چیز نہیں ہے، خیار مجلس حاصل نہیں ہے۔ ترجمہ دیکھیے، فَإِذَا حَصَلَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ، جب حاصل ہو جائے ایجاب اور قبول متعاقدین کے درمیان، لَزِمَ الْبَيْعُ، تو لازم ہو جائے گی بیع، ولا خیار لواحد منہما، اور اختیار نہیں ہوگا ان دونوں میں سے یعنی متعاقدین میں سے کسی کو، الا من عیب او عدم رؤیت، مگر کسی عیب یا تو نہ دیکھنے کی وجہ سے، عدم رؤیت یعنی مبیع کو نہ دیکھنے کی صورت میں۔ اس مسئلہ میں امام شافعی کا، حنفیہ کا مسلک تو آ گیا آپ کے سامنے کہ بائع اور مشتری کو کسی کو خیار مجلس حاصل نہیں ہے۔ امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عاقدین کو خیار مجلس حاصل ہوتا ہے، یعنی قبول کرنے کے بعد اور بیع مکمل ہو جانے کے بعد بھی مجلس بیع موجود ہو، مجلس بیع میں ہو
تو دونوں کو اپنی اپنی بات واپس لینے اور بیع توڑنے کا اختیار ہوگا۔ دلائل میں ہم نہیں جا رہے ہیں، بس دلائل کو چھوڑیے یہاں پہ، دلائل تو ہدایہ میں پڑھیں گے۔ والاعواز المشار الیہا لا یحتاج الی معرفت مقدارہا فی جواز البیع۔ اعواز یہ عوض کی جمع ہے جس کے معنی ہے بدلہ، بدلے کی چیز، اور یہاں مراد ہے مبیع یا تو سامان۔ مبیع جس چیز کو بیچا جا رہا ہے وہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور ثمن جو ہے، ثمن قیمت، جو قیمت دی جا رہی ہے، دونوں میں سے کوئی ایک مراد ہو سکتے ہیں۔ تو اس عبارت میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اعواز جو ہے، اعواز سے مراد مبیع یا تو ثمن ہے جو بدلے میں دیے جاتے ہیں۔ اگر مبیع یا ثمن جو ہے وہ سامنے موجود ہو، جس چیز کو بیچا جا رہا ہے وہ سامنے ہے، جو دیا ہے وہ بھی سامنے ہے، قیمت جو ادا کر رہا ہے وہ بھی سامنے ہے، اور بیع کرتے وقت جب خرید و فروخت ہو رہا ہے تو بیع کرتے وقت ان کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے، تو بیع کے جائز ہونے میں اس کو جاننے کی ضرورت نہیں کہ اس کی مقدار کتنی ہے۔ مثال کے طور پر دھان رکھا ہوا ہے، مالک نے کہا، بیچنے والے نے کہا کہ میں یہ دھان تم کو بیچتا ہوں، یہ نہیں بتایا کہ 5 کلو ہے، 10 کلو ہے، 15 کلو ہے، سامنے رکھا ہوا ہے، اور اس نے جو خریدنے والا ہے اس نے پیسہ جو اپنے مٹھی میں رکھا ہوا ہے، ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، وہ پیسہ کہا ہے کہ میں اس کے بدلے میں تمہارا یہ دھان خریدتا ہوں۔ دھان بھی معلوم نہیں اور روپیہ جو ہے اس کو وہ بھی معلوم نہیں۔ اب اس بات پر دونوں راضی ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بیع جائز ہے، اس طرح کا بیع کرنا جائز ہے، اس کے متعین کے بغیر، یعنی وہ سامان کتنا ہے، کتنے کلو ہے، وہ نہیں ہے، صرف اشارہ سے بیع خرید و فروخت ہو گیا ہے، اسی سے جو ہے وہ بیع جو ہے وہ منعقد ہو جائے گا، بیع لازم ہو جائے گا۔ اسی مسئلہ کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ والاعواز المشار، اور بدلے کی چیز مطلب مبیع یا تو ثمن، المشار الیہا جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو، لا یحتاج الی معرفت مقدارہا فی جواز البیع، ضرورت نہیں ہے اس کی مقدار پہچاننے کی بیع درست ہونے کے لیے۔ بیع درست ہونے کے لیے اس کی مقدار کتنا ہے، روپیہ کتنا ہے، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں چیزیں سامنے ہیں، لہذا اس اشارے سے جو ہے وہ بیع ہو جاتا ہے، بیع ہو جائے گا۔ البتہ ہمارے زمانے میں اس طرح سے کوئی نہیں کرتا ہے، پوچھتا ہے، وہ الگ بات ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن اگر اس طرح سے کوئی کرتا ہے تو بیع جو ہے وہ لازم ہو جائے گا، بیع منعقد ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ اور ہے، والاسمان المطلقۃ لا تصح الا ان تکون معروفۃ القدر والصفۃ۔ اسمان مطلقہ جو ثمن غائب ہو، جو قیمت غائب ہو، اس کی مقدار یا صفت معلوم نہ ہو، اسی کو کہا جاتا ہے اسمان مطلقہ۔ قدر مقدار کو کہتے ہیں، مثلا وزن جو ہے کنٹل، کلو وغیرہ۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اس عبارت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مطلق کہ امام قدوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو چیز سامنے نہ ہو بلکہ غائب ہو، مبیع غائب ہو، یا تو اسمان مطلقہ ثمن جو ہے وہ غائب ہو، اور اس کی طرف اشارہ نہ کیا جا رہا ہو، اشارہ بھی نہیں کیا جا رہا ہے کہ اس کی مقدار کتنے کلو ہے یا اس کی تعداد کتنی ہے، اور صفت یعنی اچھی ہے یا خراب ہے، جب تک معلوم نہ ہو اس وقت تک اس سے بیع کرنا صحیح نہیں ہے۔ دور میں قیمت رکھا ہوا ہے اور اشارہ بھی نہیں کیا گیا ہے کہ تمہارا گائے یا تمہاری بکری جو ہے، میں وہ فلاں سرسوں کا جو ڈھیر ہے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا، فلاں سرسوں کے ڈھیر کے بدلے میں خریدتا ہوں، ایسے اشارہ بھی نہیں کیا گیا، اس کا مقدار بھی نہیں بتایا کہ کتنا سرسوں وہاں گھر پہ رکھا ہوا ہے، اسی طریقے سے اس کی صفت کے اچھی کوالٹی کی ہے یا میڈیم کوالٹی کی ہے یا لو کوالٹی کی ہے، کیسا ہے، کچھ کوالٹی نہیں بتایا۔ اس طرح قیمت سے، اسمان سے، ثمن سے جو ہے وہ اگر خرید و فروخت ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے بیع جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا ہے، بیع جو وہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ امام قدوری رحمۃ اللہ، ترجمہ جو ہے، والاسمان المطلقۃ لا تصح الا ان تکون معروفۃ القدر والصفۃ، اور ثمن مطلق
جو غائب ہے، سمن مطلق جو غائب ہے صحیح نہیں ہے، اسمان مطلقہ لا تصح صحیح نہیں ہے اس سے بے، مگر یہ کہ معلوم ہو اس کی مقدار اور صفت۔ ہاں اسمان مطلقہ ہو، سمن جو ہے وہ غائب ہو، لیکن اس کی صفت، اس کی کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں معلوم ہے۔ کتنے ہے؟ سرسو اتنا ہے۔ اس کا کوالٹی کیا ہے؟ بازار میں جو چل رہا ہے کوالٹی، اس کوالٹی کا ایک دم اول درجے کی کوالٹی ہے۔ تو کہتا ہے کہ یہ تمہاری بکری ہے، اس کو میں خریدتا ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے سرسو کی ضرورت ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے گھر میں سرسو ہے، کتنا دو گے؟ بولے میرے سرسو میں سے میں تم کو 1 من دوں گا، بکری کے مثال کے طور پر 1 من دوں گا، اور اس کے ساتھ صفت بھی بتا دیتا ہے کہ یہ سرسو جو ہے وہ ایک دم اسپیشل کوالٹی کی ہے۔ تو ایسے جو ہے سمن کو غائب رکھ کر کے جو ہے وہ بیچ سکتا ہے، خرید و فروخت کر سکتا ہے۔ اگر کوانٹٹی بھی نہیں، مطلب سرسو دوں گا، تمہارے بکری کو میں خریدتا ہوں، میں سرسو دوں گا، لا کر کے 1 مٹھی سرسو دے دیا، تو اب تھوڑی دے گا اس کی بکری میں، بعد میں جھگڑا ہو جائے گا، یہ کہے گا کہ تم نے کہا سرسو کے بدلے میں نے سرسو دے دیا ہے، تو دینا چاہیے بکری، جھگڑا ہو جائے گا۔ تو اسمان مطلقہ جو قیمت غائب ہو اور اس کی کوالٹی نہ بتائی گئی ہو، ایسے قیمت دے کر کے بیع کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ ہے، اور ایک مسئلہ پڑھ لو بس آج۔ وَيَجُوزُ الْبَيْعُ بِثَمَنٍ حَالٍ وَمُؤَجَّلٍ إِذَا كَانَ الْأَجَلُ مَعْلُومًا۔ حال، یہ حول سے مشتق ہے بمعنی نقد، بمعنی نقد۔ اجل اس کے معنی ہے مدت، جمع اس کا آجال، موجل اس میں مفعول کا صیغہ ہے باب تفعیل سے، مصدر تعجیل، کسی چیز کی مدت مقرر کرنا، مہلت دینا۔ موجل جس کو ہمارے مارکیٹ میں باقی ادھار کہا جاتا ہے، موجل ادھار کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نقد مال بیچنا اور ادھار دونوں بیچنا جائز ہے، لیکن ادھار جب بیچیں گے جب ہی جائز ہے جب کہ اس کا وقت یعنی ادا کرنے کا وقت جو ہے وہ معلوم ہو، ادا کرنے کا وقت جو ہے وہ معلوم ہو، جب یعنی مدت متعین ہو تب جا کر کے یہ یعنی جائز ہے۔ وَيَجُوزُ الْبَيْعُ بِثَمَنٍ حَالٍ وَمُؤَجَّلٍ إِذَا كَانَ الْأَجَلُ مَعْلُومًا۔ اور جائز ہے بیع نقد اور ادھار سمن کے ساتھ، بِثَمَنٍ سمن کے ساتھ یعنی قیمت دے کر کے، جبکہ مدت معین ہو، جبکہ ٹائم مدت معین ہو تو اس وقت بیع جو ہے وہ کرنا جائز ہے۔ باقی نگد تو جائز আছে কোনো কথা নাই, বাকিও জায়েজ আছে যেতিয়া আদায় দিয়াৰ সমনটো কি হ'ব মুতায়ন হ'ব, ওয়াক্তটো মুতায়ন হ'ব, তেতিয়া জায়েজ আছে। বস ভাই আজি ইমানতে শেষ কৰিব খুজিছোঁ। বাকী কিতাপখিনি চোৱা, তোমালোকে মাছলা বয়ৰ মাছলা বৰ জৰুৰী মাছলা হয়, চাই থাকা, পঢ়ি থাকা।